خواتین و حضرات، اسلام نے مرد اور عورت کے فطری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے دائرہ کار متعین فرما دیے۔ عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیتے ہوئے اسے آنے والی نسلوں کی تربیت جیسی اہم ذمہ داری عطا کر دی تو گھر کے کفیل کے طور پر معاش اور دیگر بیرونی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے مرد کا انتخاب کیا گیا، لیکن بوقت ضرورت اور مجبوری عورت کو باہر نکلنے کی اجازت بھی دی گئی، لیکن اس اجازت کے ساتھ کہا گیا کہ وہ حجاب میں رہ کر کام کرے۔ ترمذی شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مذکور ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی یہ تمام تعلیمات جان کر ہماری بہنیں ایک مرتبہ ضرور یہ سوچ لیں کہ میرا جسم میری مرضی والا یہ نعرہ کس حد تک درست ہے۔ ہمارے جسم پر ہماری مرضی کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم بحیثیت انسان پابند ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے۔ آپ کو ایک واقعہ بھی سنائے دیتے ہیں کہ جو ایک جریدے میں رپورٹ کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جائے گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کیا جائے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اس اخباری رپورٹ میں خاتون نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک ہاسپٹل سے باہر نکل رہی تھی کہ ہسپتال کے مرکزی گیٹ پر اچانک آ کر ایک ٹیکسی رکی۔ اس ٹیکسی میں سے ایک پولیس آفیسر اترا اور اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بہن، کیا آپ اس عورت کو اندر پہنچانے میں میری مدد کر سکتی ہیں؟ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ کی جانب نگاہ دوڑائی تو وہاں پر ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی کہ جس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، اس کے بدن پر زخم اور خون موجود تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کسی شدید حادثے کا شکار ہوئی ہے اور شاید اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ کپڑے پھٹ جانے کی وجہ سے اس کا جسم کھل رہا تھا۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اپنی چادر کے ساتھ اس کا جسم ڈھانپنے کی کوشش کی، پھر وہاں پر موجود مردوں کی مدد سے میں نے اس لڑکی کو اسٹریچر پر ڈالا اور ان کی مدد سے ہی ایمرجنسی میں پہنچا دیا۔ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن نے بعد میں پولیس رپورٹ کے حوالے سے اس رپورٹر کو بتایا کہ وہ لڑکی دراصل پارٹی کرنے اپنے دوستوں کے ساتھ نکلی تھی، وہیں اس بدقسمت خاتون کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا اور پھر اسے رات کو سڑک پر پھینک کر وہ جرائم پیشہ لوگ بھاگ گئے۔ میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے لگانے سے پہلے ایک مرتبہ مغرب کی عورت کا حال ضرور دیکھ لیجئے۔ وہاں پر شادی اور نکاح جیسا سوشل کانٹریکٹ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ حرام کاری اور بدکاری عام بات ہے اور پھر وہی مرد انہیں تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان عورتوں کے بچوں کو اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور اسلام اسی لیے بار بار عورت کے پردے کی طرف زور دیتا ہے کہ عورت کی جانب کوئی میلی نگاہ نہ اٹھا سکے، اور جہاں خاتون کو پردے کے بارے میں حکم دیا گیا وہیں مردوں کو یہ بات کہی گئی کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ یاد رکھیے کہ مرد اور عورت کے ناجائز تعلق کا پہلا تیر نگاہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اسی طرح اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ ایک دن اچانک شیطان ان کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا مقصد انہیں بے پردہ کرنا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس زمین پر حضرت آدم کے آنے کے بعد اب شیطان کا نشانہ آدم کی اولاد تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خبردار فرما دیا کہ اے بنی آدم، شیطان تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ انسانی تاریخ کے پہلے دن سے لے کر آج تک شیطان اور اس کے چیلوں کی پہلی ترجیح اس دنیا میں عریانی، فحاشی اور بے حیائی کو عام کرنا ہے، لیکن اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس دین نے عورت کو شیطانی چالوں سے محفوظ کیا اور اسے ذلت و بے حیائی کی دلدل سے نکال کر عزت و وقار کے اہم مرتبے پر لا بٹھایا۔ عورت کو نازک آبگینے قرار دیا گیا۔ عورت وہ انمول موتی ہے کہ جس میں شرم و حیا مرد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ یہی شرم و حیا دین اسلام کی پہلی ترجیح ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے مرضی کرتے رہو۔ ویورز، جو واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ روزنامہ امت کے کراچی ایڈیشن میں شائع ہوا۔ اس نیوز رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ شہر میں ایک عورت قیام پذیر تھی جو لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ اس کے گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں تھا۔ اس درزن کے گھر میں مرد حضرات کا بے حد آنا جانا تھا اور اڑوس پڑوس کے لوگ جب اعتراض کرتے تو وہ موقف اختیار کرتی کہ یہ سب لوگ اس سے کام کروانے آتے ہیں۔ بہرحال اس کے گھر میں مردوں کا اتنا آنا جانا کیوں لگا رہتا تھا یہ تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا،
لیکن جب اس عورت کا انتقال ہوا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے وہاں پر آئے تو اس کی میت اور جنازہ اس قدر بھاری ہو گیا کہ لوگوں سے اٹھ ہی نہیں پایا۔ وہاں موجود افراد نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی مگر وہ اس میں ناکام ہی رہے، چنانچہ اس درزن کو وہیں دفنا دیا گیا جہاں اس کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اب اس بات میں کیا راز پوشیدہ تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ تنہائی میں بھی اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ کراچی کی فرنٹیئر کالونی کے غوثیہ قبرستان میں پیش آیا، جہاں ایک بدخصلت عورت کی قبر بھی موجود ہے جو اپنی زندگی میں اپنے عزیزوں اور پڑوسیوں سے بدکلامی کرتی رہتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا اور ورثاء نے اس کی قبر تیار کرنے کے لیے ہدایات کی تو کھدائی کے دوران بار بار رکاوٹیں آتی رہیں۔ جب بھی زمین گہری کھودی جاتی تو نیچے سے کوئی چٹان یا پتھر نکل آتے۔ بہت مشکل سے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد قبر تیار کی جا سکی اور جب میت کو دفنانے کے لیے وہاں پر لایا گیا تو قبر کی دیواریں تنگ محسوس ہوئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا قبر بھی اس میت کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود افراد اور اس کے ورثاء گھبرا گئے۔ انہوں نے فوری طور پر علاقے کے امام مسجد کو بلایا جنہوں نے وہاں پر آ کر اس میت کے لیے دعائے مغفرت کروائی اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر وہاں پر تلاوت کی، جس کے بعد میت کو دفنانا ممکن ہو سکا۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آج بھی بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس قبر سے باقاعدہ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بہت بار لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور عبرت کا سامان پکڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یاد رکھیے کہ نظر کی آوارگی ہی جنسی آوارگی کا باعث بنتی ہے، چنانچہ پاک دامنی کی پہلی شرط نظر کی حفاظت ہے، اور نظر کی حفاظت تبھی ممکن ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و تعلیمات کی پیروی کی جائے گی۔ نظروں کے گمراہ ہو جانے اور تانک جھانک پر عبرتناک سزا کا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ حکایات اولیاء میں آتا ہے، ایک شخص کی بہن شدید بیمار ہو گئی، وہ اس کی تیمارداری کرتا رہا حتیٰ کہ وہ وفات پا گئی۔ اس شخص نے اپنی بہن کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور قبر میں بہن کو اتارتے وقت بھی یہ خود قبر کے اندر اترا۔ اس کے کرتے میں دیناروں کی کچھ تھیلیاں تھیں جو تدفین کے دوران اندر ہی گر گئیں، اور جب تدفین کے بعد اسے یاد آیا تو بے حد پچھتاوا ہوا۔ علماء سے رابطہ کرنے پر علماء نے اسے کہا کہ اگرچہ دین اسلام مردے کی بے پردگی کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن بوقت ضرورت اور مجبوری قبر کشائی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ وہ شخص چند لوگوں کو ساتھ لے کر اپنی بہن کی قبر کشائی کے لیے واپس وہاں پر پہنچا، اور جب اس نے قبر کھولی تو اندر سے آگ کے انگارے اور دہکتے شعلے نظر آئے۔ فوری طور پر استغفار کرتے ہوئے اس نے قبر کو دوبارہ بند کر دیا اور واپس گھر اپنی ماں کے پاس پہنچ کر دریافت کرنے لگا کہ مجھے میری بہن کے اعمال کے متعلق بتاؤ۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ جب وہ اس جہاں سے گزر چکی ہے تو تم اس کے اعمال جان کر کیا کرو گے؟ لیکن اس شخص کے اصرار پر اس نے کہا کہ تمہاری بہن میں دو خرابیاں تھیں، ایک تو وہ نماز کو تاخیر سے پڑھا کرتی تھی، اور دوسری یہ کہ جب پڑوسی سو جاتے تھے تو یہ کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی اور تانک جھانک کیا کرتی تھی۔ وہ شخص پکار اٹھا کہ بے شک میری بہن کو اسی چیز نے ہلاک کر ڈالا۔ اب دوستو، حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان تمام بیان کردہ واقعات میں مبالغہ کتنا تھا اور صداقت کتنی، لیکن ایک بات میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت ان لوگوں کو دنیا کے سامنے عبرت کی مثال بنا دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا، اس کی نافرمانی کی۔ اس دنیا کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہوا ہے کہ یہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے، تو کیوں نہ اس زندگی کو ایک مہلت جانتے ہوئے ہم اس زندگی کی تیاری کریں جو ابدی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کوشش ہوگی کہ وقتاً فوقتاً ایسی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ سے ملاقات ہوتی رہے، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے۔